بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق جنون؟ آپ لوگ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی ہم ان لوگوں کے لیے ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو رسپانس دیتے ہیں۔ دیکھیں بہت محنت لگتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ رسپانس دیں گے، اور ہم بھی جو ہے نا ہم تو ڈیلی ایپیسوڈ دیتے ہیں، لیکن پھر کوشش کریں گے آپ کے زیادہ رسپانس پہ کہ ہم ایک دن میں 2 ایپیسوڈس اپلوڈ کریں۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے رسپانس پہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ بیٹی کی رسوائی ان سے برداشت نہ ہوتی، اس لیے خاموشی سے منہ موڑ لیا۔ نکاح خواہ کو بلائے، ابھی نکاح ہوگا، مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، سمجھ آئی؟ وہ میثم کھڑی ہوتی چیخی، تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ میثم جو خود راضی نہیں تھا اس نکاح کے لیے، لیکن اس کے انکار پر تو جیسے سر پھرے کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آپ مولوی کو بلا رہے ہیں یا پھر میں ایسے ہی لے جاؤں؟ وہ سب اسی طرح دیکھتے پا کر کہا۔ کچھ وقت بعد وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے، لیکن کون جانتا تھا یہ رشتہ ان دونوں کو کہاں سے کہاں لے جانے والا تھا۔ ابا تو مجھے دیکھ تو صحیح، تو جانتا ہے نا میں غلط نہیں ہوں۔ پھر بھی اس نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میثم کو پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں تکلیف دے رہی تھیں۔ تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے میثم کی فیملی میں کیا تماشا آنے والا ہے میثم کے نکاح کی وجہ سے۔ نہ میرا بچہ، ایسا نہ بول، اور جا اپنے شوہر کے ساتھ، تجھے اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ صاحب جی، میری بیٹی نادان ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنا۔ نہیں انکل، آپ پلیز یہ ہاتھ نہ جوڑیں، میرا وعدہ ہے اسے میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ میثم خان مرتا مر جائے گا لیکن اپنا وعدہ نہیں توڑے گا۔ ان کے پھیلائے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ان سے کہا، وہ ایک بے بس باپ کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارے نیلو کے ابا، کیا ہوا؟ تو اکیلا کیوں آیا؟ میری نیلو کہاں ہے؟ تو جانتا ہے نا وہ کبھی کچھ ایسا نہیں کرے گی، معصوم ہے وہ۔ ان ابھی محلے کی خاتون بتا کر گئی تھی۔ بس کر، نیک بخت جانتا ہوں میں سب، لیکن کسی کا منہ کیسے بند کرواتا؟ میری بچی پاک دامن ہو کے داغدار ہو جاتی۔ یہ گاؤں کے لوگ سالوں تک ایک بات پکڑے بیٹھے رہتے، کس کے طعنوں سے بچاتی اسے۔ ہاں، تو بیاہ کر آیا، پتہ بھی ہے کون ہے، کہاں سے آیا، میری نیلو کے ساتھ کیسا سلوک رکھے۔ بس کر، نیک بخت شوہر ہے اس کا، نکاح ہوا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی بیٹی رخصت کی۔ شہری بابو ہے، میری بیٹی خوش رہے گی، دیکھنا تو۔ اور انہوں نے افسوس بھری ایک نظر ڈال کر اٹھ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، چھوڑو، یہ گر جائے گی۔ دیکھو لڑکی، اگر تم خاموشی کے ساتھ اندر نہ داخل ہوئی تو پھر میں جو کروں گا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وارننگ دیتی نگاہوں سے ایک بار کانپی ضرور، لیکن اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ دیکھو شہری بابو، مجھے وڈے گھر نہیں جانا۔ دیکھ مجھے اس دیکھ کر چکر آ رہے ہیں، اور اگر زلزلہ آ گیا تو میری ہڈیوں کا کچومر نکل جائے گا۔ آہ بابو چھوڑو، دیکھو میں چلتی ہوں۔ وہ اس کی گود میں مچلی آ کر صوفے پر فالتو شے کی طرح پھینکا۔ کب سے وہ اس میڈم کے ڈرامے سے اکتا گیا تھا کہ بلڈنگ کے اندر نہیں جانا، یہ بڑی ہے اس لیے تنگ آ کر اٹھا کر لے گیا۔ اوئے بیڑا غرق شہری ککڑ، تو آرام سے نہیں چھوڑ سکتا تھا؟ ہائے، پتہ نہیں لگ رہا ہے کہاں کہاں درد ہو رہا ہے۔ خبردار، مجھے آئندہ ایسے واہیات ناموں سے پکارا تو۔ اس کا منہ دبوچے سختی بھری لہجے میں کہا تو اس کے غصے کے ڈر سے نیلو نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری جانم، ابھی تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ تمہیں آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ اس نے چہرے پر آتی آوارہ
لٹوں کو پھونک مارتے ہوئے کہا۔ تو نیلم اس کی ذومانی بات پر پٹ سے آنکھیں کھولتی دھکا دے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ دل تھا کہ جیسے باہر آنے کو تھا۔ وہ ایسی ہی بیٹھی اپنی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی کہ بات ٹپر پڑی۔ وہ اس کے اندر بیٹھی پوری طرح خود کو گیلا کر چکی تھی۔ سارا ڈریس بھیگ چکا تھا۔ پھر یاد آیا کہ اور تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ ہائے نیلو، کچھ سوچ، باہر کیسے جائے گی؟ واش روم کا تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر دیکھا تو میثم کو موبائل استعمال کرتے دیکھا۔ وہ شہری بابو، مجھے کوئی کپڑے تو دے دو، میرے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں۔ میثم کا ارادہ پہلے اسے ڈریس دینے کا نہ تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے الماری سے ڈریس نکال کر اسے دیے۔ یہ اس کا اپنا اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آتا رہتا تھا۔ جو دروازے سے سر باہر نکالے مشکوک نگاہوں سے دیکھا، اتنی جلدی مان جانے پر۔ لیکن اسے کھولتے ہی نیلو سارے طبق روشن ہوئے۔ وہ ایک نائٹی تھی جس کی کندھے پر سٹریپ بنی اور وہ سرخ گھٹنوں تک آتی نیٹ کی بنی تھی۔ نیلو تو اس ڈریس کو دیکھ کر پاؤں تک سرخ ہوئی۔ شہری بابو اس کے نیچے پہننے والی نہیں ہے کیا؟ کہاں ہے؟ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ میثم سے اپنا کہکہ روکنا محال ہو گیا۔ جانم، اگر مسئلہ ہے اسے پہننے میں تو آؤ میں مدد کروانے۔ نہیں شہری بابو، میں خود پہن لوں گی۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر وہ محسوس ہوا۔ اس کی مسکراہٹ تب تھمی جب واش روم کا دروازہ کھولے وہ باہر نکلی تو میثم دلاور کو سمجھ نہ آیا کہ وہ نائٹی زیادہ سرخ ہے یا وہ خود۔ وہ تولیے سے خود کو کور کرنے سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس کی پرتشش نظریں سانس جیسے سینے میں اٹکا تھا۔ میثم خان کو لگا وہ ان پڑھ سی لڑکی اپنی شرم و حیا یہ اسے فتح کر لے گی۔ لڑکی نیچے چادر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جان بوجھ کر اسے وہ نائٹی دی تھی تاکہ وہ اس طرح بدلہ لے سکے۔ میں نیچے کیسے سو سکتی ہوں؟ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ اور کیسے نہیں سو سکتی؟ جہاں تم رہتی ہو اس گھر سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ ماربل ہے جہاں تم کھڑی ہو۔ خاموشی سے چادر بچھا کر لیٹ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو رات تمہیں بالکنی میں گزارنی پڑے۔ وہ اس ستمگر پر نظر ڈالتی نیچے فرش پر لیٹ گئی۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر یاد آ رہا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ گھر اس کے گھر سے بہتر ہے؟ ان کے گھر کی مٹی بھی اس سے 100 گنا بہتر تھی۔ اس بات کا احساس اسے شہر کی رات دلا گئی تھی۔ ابرش بچے؟ جی چچی۔ ان کے بلانے پر وہ جو پھولوں کے ساتھ پتہ نہیں کون سے راز و نیاز کر رہی تھی، ان کی آواز سن کر کچن میں آئی۔ مجھے تم چچی نہیں خالہ بولو گی بلکہ ماما بولو گی، مجھے اچھا لگے گا۔ ان کی بات پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکے۔ کیا ہوا بچے؟ مجھے بتاؤ، کیا برا لگا ہے میری بچی کو؟ وہ اسے ساتھ لگا گئی۔ کیا میری موم بھی ایسے ہی پیار کرتی تھی جیسے آپ کر رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کی طرح تھی میرا بچہ؟ کیا ہوا جو آپ نے اپنی ممی کو نہیں دیکھا؟ اب آپ مجھے موم بولنا
اوکے، آئندہ ایسے روتے نہ دیکھوں میں۔ اس نے سر ایسے اسبات میں ہلایا۔ او، باتوں میں بھول ہی گئی، مجھے تمہارے چاچو کے کپڑے لانڈری میں دینے ہیں۔ یہ ذرا تم سلطان کو کافی دے آؤ۔ ابرش کا رنگ فک ہوا۔ لیکن مام، میں… اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں بچے، ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہتا۔ اس دن اس نے جسے مارا تھا وہ بڑا تھا، اس لیے پنش کیا تھا۔ ہاں بچے، ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہتا۔ اس دن اس نے جسے مارا تھا وہ برا تھا، اس لیے پنش کیا تھا، بس کچھ نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ ان کے بیٹے سے ڈرے، اس لیے پیار سے سمجھایا۔ جاؤ شاباش، یہ کافی دے آؤ۔ وہ انہیں کافی پکڑاتی، یہ جا وہ جا۔ وہ بنا پرمیشن کے روم میں آتی، کافی رکھ کے دروازے پر ہاتھ رکھا کہ دروازہ کرنٹ سے چیخ نکلی۔ زوردار کرنٹ سے چیخ نکلی۔ سلطان جو اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا بھاگ کر باہر نکلا، کیونکہ اس کی اسٹڈی کا دروازہ اس کے روم میں کھلتا تھا۔ ابرش کو روتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس۔ اسے معاملہ سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے پاس ورڈ ڈالے بنا دروازہ کھولا تھا، جس سے کرنٹ اسے لگا۔ ریلیکس رہو بٹر فلائی، کچھ نہیں ہوا، پینک نہ کرو۔ اسے اس طرح پینک کرتے دیکھ کر اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے پرسکون کرے۔ اسے بازوں سے تھامتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتی روتی، وہ بچوں کی طرح معصوم لگی۔ دیکھو میری طرف لٹل گرل، بتاؤ مجھے کہاں پین ہو رہا ہے؟ وہ اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا کہ اسے خود پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں پر۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا جو سرخ تھا۔ سلطان نے آرٹمنٹ اس کے ہاتھوں پر لگائی۔ اس کے ہاتھوں کی نرماہٹ اسے ہاتھ کھینچنے پر مجبور کیا۔ اے سی میں بھی ماتھے پر پسینہ کی بوندیں تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ اسے کھینچنے پر اس کی حالت سے انجان بول اٹھی۔ لٹل اینجل، یہ خود لگاؤ۔ وہ اس کی سوالیہ نظروں سے نظریں چرا گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ اس کے لمس کی حرارت اسے کیسے تپتے صحرا پر کھینچ چکی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک پتہ نہیں کیسے ضبط ٹوٹتا نظر آیا۔ نوری جلدی کرو، ٹیبل سیٹ کرو، پتہ ہے نا سلطان بچے کا۔ اسے آفس لیٹ جانا پسند نہیں۔ وہ کہتی کچن میں داخل ہوئی تو وہاں الیان کو ناشتہ بناتے دیکھ کر شاکڈ ہوئی۔ ارے بچے، آپ کیا کر رہے ہو؟ کھانا نوری بنا لے گی۔ ارے خالہ، آپ اسے کچھ نہ بولا کرنے دیں، آج باری ہے اس کی۔ کاشان بھی وہیں آ دھمکا۔ الیان تو کام میں ایسے ہی لگا رہا۔ کیسی باری بچے؟ کھانا بنانے کی، اس نے کندھے پر اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ گھر میں کوک ہے، وہ کر لیں گی۔ ارے خالہ، آپ ہماری لاڈلی کو نہیں جانتی۔ اس نے کل رات بھی کھانا تھوڑا سا کھایا تھا، کیونکہ وہ بس ہم دونوں کے ہاتھ کا بنا کھاتی ہے۔ الیان نے انہیں پوری بات بتائی۔ اچھا، دیکھ لو ذری اپنے لاڈلے بیٹے کی حرکتیں۔ وہ جو ورزش کر کے گھر لوٹ رہی تھیں، کسی نے فون کر کے انہیں جو بات بتائی تو وہ جلتے بھنتے گھر آئے اور آتے ہی LED چلائی تو اپنے بیٹے کی شادی کی خبریں دیکھ کر ان کا میٹر گھوما۔ کیا ہوا ہے دلاور؟ ہر وقت کیوں میرے بچے کے پیچھے لگے رہتے ہو؟ نہ تمہیں وہ بچہ لگتا ہے؟ کارنامہ دیکھو اس کے۔ کون سے کارنامہ انجام دیے ہیں میرے پوتے نے جو تم اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ شادی رچا چکا ہے وہ آپ کا معصوم۔ آغا جان دیکھیے خود ہی۔ تو باقی نے بھی وہاں چلتی نیوز دیکھ کر سکتے میں ہی چلے گئے، جہاں میثم، دلاور خان اور نیلم کی تصویریں اور نکاح کلک وقت کے ایجاب و قول دکھائے جا رہے تھے۔
غلط فہمی کی گنجائش نہ رہی تھی۔ کاشان سے تو ہنسی سپنا ہی ہو رہی تھی۔ قدموں کی چاپ پر سب کی نظریں باہر کی جانب گئی جہاں وہ کسی لڑکی کے ساتھ آ رہا تھا۔ لو آ گیا تمہارا لاڈلا، 21 توپوں کی سلامی دو، بہو گھر لے آیا ہے۔ ان کے طنز پر بیوی نے پہلو بدلا اور وہی مسم نے نیلو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ بس کریں چچا جان، ایک بار پتہ تو چلنے دیں، آخر بات کیا ہے؟ ہاں، سلطان صحیح کہہ رہا ہے، آؤ مسم اور بچی کو بھی بٹھاؤ۔ دیکھو کتنی ڈری ہوئی ہے۔ ان کے اس طرح سر پر ہاتھ رکھنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے لگا تھا وہ سب بھی اسے بے عزت کریں گے جس طرح رات سے اس کے شوہر نے کیا تھا۔ اس بچی کے باپ نے جو کیا صحیح کیا، بے شک غلط تم دونوں نہیں ہو، لیکن معاشرہ آنکھوں دیکھے پر یقین کرتا ہے۔ آغا جان کی بات پہ سب خاموش ہو گئے۔ آج سے ہفتہ بعد تمہاری شادی کی ساری رسمیں ہوں گی، نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس بچی کی کچھ خواہشیں ہوں گی اپنی شادی کو لے کر۔ میسم پر تو جیسے بم گرا۔ آغا جان، یہ نکاح مجبوری تھی، بس ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، سمجھے آپ؟ بس کرو، تمہاری ہر حرکت ہر گناہ برداشت کیا، لیکن اس بچی کے لیے کچھ غلط نہ بولنا۔ اور رہی بات شادی کی، تو وہ تو تم کرو گے، اگر نہ کی تو بے شک شوبز چھوڑ کر بزنس سنبھال لینا۔ اپنے باپ کی بات پر وہ بڑا پھنسا تھا، وہ جانتا تھا وہ کبھی کوئی بات کہتے نہیں، لیکن جس بات کی ضد باندھ لیں وہ ضرور منواتے ہیں۔ اب اگر وہ انکار کرتا تو ماڈلنگ چھوڑنی پڑتی جو وہ مر کر نہ کرتا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن جس کی شادی تھی وہ موجود نہ تھا۔ وہ جو اپنی گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا، سیل پر آتی کال اٹھاتا کہ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ نیہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، فون دو۔ نہیں میسم، یہ میرا اور تمہارا ٹائم ہے، تم کسی اور پر کیسے برباد کر سکتے ہو؟ وہ اتنا کہتی اس کے ہونٹوں پر جھکتی کہ میسم نے چہرہ دبوچا۔ خبردار آئندہ ایسی کوئی بکواس کی، میری موم کے لیے تم جیسی ساری پھینک دوں بلڈی ہو کر۔ اس قدر ذلالت پر نیہا کا چہرہ سرخ ہوا۔ میسم اس کے ہاتھ سے سیل اچکتا اٹھ کے نکل گیا۔ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا بیبی، مجھ سے ایسا سلوک کرنا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ موم، آپ جانتی ہیں مجھے سخت چڑ ہے شاپنگ سے، پھر وجہ یہاں لانے کی۔ وہ جھنجھلایا، ان پر نظر ڈالتا ایک نظر اس نمونے کو دیکھا جو حسرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن جب لوگ اسے دیکھتے منہ پر گھونگھٹ کر لیتی۔ چڑ مجھے پتہ ہے، لیکن اپنی بیوی کو شاپنگ کروانا تمہارا کام ہے۔ میں اور ابریش دوسری طرف جا رہے ہیں، تم لوگ سلیکٹ کر کے وہی کیفے میں آ جانا۔ اور ہاں خبردار، جو خالی ہاتھ لوٹے یا بچی کو کچھ کہا، میں ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ وہ جاتے جاتے اسے وارن کرنا نہ بھولی۔ تم نے کون سا کالا جادو کیا ہے میری ماں پر، جنہیں پہلے بیٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، آج بیٹے کے علاوہ سب نظر آ رہا ہے۔ وہ اسے جواب دیے بنا خاموش رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ اسے لگا وہ اگنور کر رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا سائیں، میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ یا اللہ، میں تمہیں پاگل دکھتا ہوں؟ اسے خود کے سامنے کرتے وہ سوال کر رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔
تو پھر سائیں کیوں بولا مجھے؟ وہ تو آپ نے بولا تھا آپ سے عزت سے بات کروں، اس لیے سائیں بولا۔ وہاں کیا تم عزت سے مجھے، واہ کیا تم مجھے عزت سے پاگل بول رہی ہو؟ وہ یا تو اسے پاگل بنا رہی تھی یا وہ خود تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ نہیں سائیں، ہمارے ہاں شوہر کو سر کا سائیں کہتے ہیں۔ تمہیں مجھے سائیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پاگلوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ تو پھر کیا بولوں؟ وہ بیچاری بری طرح پھنسی تھی۔ جسٹ کال می ایم ڈی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی معصومیت بھرے سوال پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھاپ چھوڑی، لیکن اس نے ضبط کر لی۔ تم مجھے ایم ڈی بولو گی؟ میں آپ کو این جی کیسے بلا سکتی ہوں؟ عجیب ہے نا، وہ بڑے بڑے منہ بناتی اس کے نام کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ خاموش، خبردار اب کچھ اور بولی تو بیڑا غرق کر دیا ہے اتنے پیارے نام کا۔ آؤ شاپنگ کرواؤں تمہیں۔ لیکن میں آپ کو بلاؤں گی کیسے؟ وہ ابھی وہیں اٹکی تھی۔ ارے بھاڑ میں گیا سب، بس چپ کر جاؤ۔ تو وہ بھی خاموشی سے چل پڑی۔ وہ تو شکر تھا اس نے ماسک لگایا تھا، ورنہ اب وہاں ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔